27 کو جو لانگ مارچ ہے اس کی حکمت عملی 20 لاکھ لوگوں کا کہا، لیکن اب سہیل افریدی صاحب نے ایک بات کہی کہ ہم رجسٹریشن کر رہے ہیں نوجوانوں کی، اور سب سے زیادہ انہوں نے کل یہ بات کی کہ پنجاب میں سے سب سے زیادہ لوگ تقریباً 5 لاکھ کے قریب لوگوں نے رجسٹریشن کروا لی ہے۔ تو یہ کہا جاتا تھا کہ پنجاب آگے نہیں آ رہا، یہ رجسٹریشن کس چیز نہیں آئے گا؟ بالکل پنجاب آگے آئے گا۔ پنجاب کوئی کسی سے کمتر صوبہ نہیں ہے، پنجابی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو۔ لیڈ کون کرے گا پنجاب سے؟ دیکھیں لیڈ کون کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر جگہ لوگ نکلیں گے، لاہور شہر میں انشاءاللہ میں موجود ہوں گا، جتنی دیر یہ ہمیں کھڑا رہنے دیں گے ہم کھڑے رہیں گے۔ اگر چار طرف سے آتے ہیں اشخاص اور وردی پہنے بھی اور اٹھا کر لے جاتے ہیں تو وہ اپنی جگہ بات ہے۔ اس سے پہلے ہی اگر گرفتاری ہو گئی، سہیل افریدی کی گرفتاری ہو گئی اور آپ کی گرفتاری ہو گئی، تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جو لیڈ کرنے کا تصور ہے یہ بڑا ایک طرح سے خطرناک تصور ہے۔ دیکھیں لیڈ تو میں بیٹھا بات کر رہا ہوں نا، میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہوں، اس نظام کو میں برا کہہ رہا ہوں، اس کو للکار رہا ہوں۔ وہ لوگ جو اس نظام کے سامنے بچھے ہوئے ہیں، اس سے خیرات مانگ رہے ہیں، کوئی اپنے لیے عہدہ مانگ رہا ہے، کوئی اپنے لیے کوئی اور مقام مانگ رہا ہے، تو ان سب کو میں کہہ رہا ہوں کہ تم ظلم کے ساتھی مت بنو، تاریخ کے صحیح دھارے کے ساتھ چلو۔ تاریخ جو ہے وہ اس ظلم کے نظام کے خلاف بہہ رہی ہے اور ہم فتح یاب ہوں گے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں، میں باہر بھی نکلوں گا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کال ہوئی ہو میں باہر نہ نکلا ہوں، جھوٹ ہے۔ 24 نومبر کو بھی میں باہر تھا۔ یہ اور بات ہے کہ لاہور شہر میں کتنے لوگوں نے اس دن میرا ساتھ دیا، ہماری تنظیم میں کتنے لوگوں نے ساتھ دیا۔ میں 4 اور 5 اکتوبر کو بھی باہر تھا، میرے پہ 23 مقدمات ہیں 5 اکتوبر اور 26 نومبر کے حوالے سے۔ اسی طرح پارٹی کی جب بھی کال ہوئی ہے میں موجود ہوا ہوں، چاہے وہ اڈیالہ ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ 13 اگست کی شام ہو، 5 اگست خان صاحب کی اسیری کے 3 سال مکمل ہونے کا دن ہو، تو ہم ہوتے ہیں موجود۔ اب قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے موجود ہونا ہے، اپنے مستقبل کی جنگ میں حصہ ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا۔ سر اب 27 کو پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان سے آپ کی کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 27 کو مولانا اور آپ لوگ ایک ہی ٹرک پہ ہوں گے۔ ہم دیکھیں گے، ابھی یہ قبل از وقت ہے ایسا کچھ کہنا۔ کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیں ہمارے کچھ دوستوں کی ضرور بات چیت ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، یہ بات چیت ہم جاری رکھیں گے، اور بھی جماعتوں سے ہم بالکل بات چیت کریں گے۔ اصول کی سطح پہ اگر کوئی ہمارے ساتھ چلنا چاہے یا خود چلے اسی اصول کے لیے اور اسی دن چلے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ ہم بڑے واضح ہیں اپنے اصولوں کے حوالے سے، ہم کیا چاہتے ہیں اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے۔ ہم شرافت چاہتے ہیں، ہم رول آف لا چاہتے ہیں تاکہ اس ملک میں سرمایہ کاری ہو، اس ملک میں فیکٹریاں لگیں، اس ملک میں روزگار پیدا ہو، اس ملک کے کسان خوشحال ہوں، طلباء کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں بہت جلد طلباء یونینز کی بحالی ہوگی، آپ دیکھیں گے۔ تو یہ تمام وہ ہمارے مقاصد ہیں جن کا مقصد ہے عوام کو ان کی آزادی لوٹانا، ان کی عزت لوٹانا، ان کی آواز لوٹانا۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو پوری دنیا ایک بڑے ہی اچھے، بڑے ہی سینئر تجربہ کار لائر کے طور پہ، برسٹر کے طور پہ جانتی ہے، وکیل کے طور پہ جانتی ہے آپ کو۔ آپ جب پاکستان تحریک انصاف میں آتے ہیں تو اس کے بعد آپ پہ الزام تراشی کی جاتی ہے۔ ابھی ماضی میں ایک سینیٹر نے، ایک پاکستان کی تحریک انصاف کی ہی رہنما نے آپ پہ الزام لگائے، پیسوں کے الزام لگائے، ٹکٹوں کے الزام لگائے۔ تو یہ جو الزام تراشی آپ پہ لگ رہی ہے، اس کی آپ کے کیا سمجھ آتی ہے؟ یہ الزام تراشی کیوں آپ پہ لگ رہی ہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ یہ الگ بات ہے اور کوئی بھی ان باتوں کو نہ مانے گا نہ مانتا ہے، لیکن دیکھیں آپ اس کی ٹائمنگ دیکھیں نا۔ ایک طرف ہم نے اعلان کیا کہ ہم اب تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، 27 ستمبر ہمارے سامنے کھڑا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے کہا ہم ہائی کورٹ کے باہر، سپریم کورٹ کے باہر جائیں گے، ہم اپنی جو مزاحمت ہے ہر سطح پہ جاری رکھیں گے۔ جو ہی یہ اعلان ہوتا ہے تو اس کو ایک طرح سے توجہ اس سے ہٹانے کے لیے جو لوگ ہیں یہ بات چیت شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ پیسے لیے ہیں اس نے، ٹکٹ سال سے پہلے ایک الیکشن ہوا، 10 مہینے 8 مہینے آپ خاموش رہے، اور کون سا الیکشن؟ میرا کوئی پنجاب بار کے الیکشن سے دور کا کوئی تعلق نہیں تھا، پنجاب بار کے تمام اراکین جانتے ہیں۔ تو لغو گفتگو ہے یہ۔ وکالت میں نے چھوڑ دی ہے عملاً، جہاں میں 100% وقت وکالت کو دیتا تھا اب شاید 5-10% بھی نہیں دیتا۔ تو کون سے مقدمے ہیں جو میں نے لے لیے اور میری فیس کیوں بڑھ گئی؟ لغو باتیں ہیں بالکل۔ کون سا ٹھیکہ ہے؟ تو ایسی باتیں ہیں جن کا کوئی وجود نہیں۔ یہ صرف اور صرف اس لیے کی گئیں کہ جو توجہ ہے پارٹی کے اور پارٹی کے کارکنان کی اور پاکستانی قوم کی،
اس کو بٹایا جائے. اس کے پیچھے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے؟ مجھے بالکل پتہ ہے کون ہے اور بڑے عرصے سے پتہ ہے. میں اس بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس حوالے سے. اسی طرح یہ کہنا کہ 40 کروڑ آ گئے 50 کروڑ آ گئے، یہ صرف اور صرف بدظنی پیدا کرنے کی بات ہے. کس نے دیے بھئی 40 کروڑ؟ علی امین گنڈا پور صاحب نے اگر دیے ہیں تو بتا دیں کس کو دیے، کب دیے، کہاں دیے. 50 کروڑ روپے کدھر سے آئے، کس کی جیب میں آئے، بتا دیں. پھر پوری بات کرے جس نے کرنا ہے. صرف پارٹی پہ حملہ کر دینا، لوگوں کو بدظن کرنا، پارٹی کو نقصان پہنچانا، یہ پارٹی کے ساتھ انتہا درجے کی بے وفائی ہے جو انشاءاللہ اس کا نتیجہ جو یہ لوگ ہیں بھگتیں گے. لیکن دیکھیں اس وقت مجھے سینکڑوں ہزاروں میسج روز آ رہے ہیں کہ نکالو ان لوگوں کو، ان لوگوں کو پارٹی سے فارغ کیوں نہیں کرتے ہو. تو اس کا جواب میں آپ کو دے دوں.